الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پیارے دوستو، اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا اور 60 ہاتھ چوڑا تھا۔ تو جنت میں ہمارا قد بھی 60 ہاتھ لمبا اور 60 ہاتھ چوڑا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ پیارے دوستو، کوہنی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک کو ایک شرعی ہاتھ کہا جاتا ہے اور یہ تقریباً 18 سے 19 انچ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 90-95 فٹ لمبا اور 105 سے 11 فٹ چوڑا بنتا ہے، بحوالہ بخاری شریف۔ پیارے دوستو، اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال، بھووں کے اور پلکوں کے بال ہوں گے، بحوالہ ترمذی شریف۔ پیارے دوستو، جنتی کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ ناک سنکیں گے۔ ایک ڈکار آئے گی اور مشک کی طرح خوشبودار پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا، بحوالہ صحیح مسلم۔ پیارے دوستو، جنتی جنت میں جمع بھی کریں گے لیکن مرد یا عورت کی منی نہیں نکلے گی، بلکہ مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، اس سے جنابت نکل جائے گی۔ جنت میں ایک مرد کو کھانے پینے، جمع اور شہوت میں 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں ہماری عمر 30 سال ہوگی اور پھر مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور یہ 30 سال چاند کے ہیں۔ اگر انہیں سورج کے سالوں میں تبدیل کیا جائے تو یہ تقریباً 29 سال 1 ماہ 8 دن عمر بنتی ہے۔ تو دوستو، اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے، بحوالہ ترمذی شریف۔ پیارے دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے، پھر اگر کوئی اہل جنت ہوگا اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، اور عمر 30 سال ہی رہے گی۔ اور اہل جہنم کی عمر بھی 30 سال ہی ہوگی، لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ جنت میں پیارے دوستو سورج نہیں ہوگا بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نہ نیند ہے، جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دے گا، بحوالہ ترمذی شریف۔ پیارے دوستو، سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 سال کی مسافت تک دیکھتا رہے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا، بحوالہ ترمذی شریف۔ محترم پیارے دوستو، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے، یعنی 7 آسمان بھی روشن ہو جائے اور زمین بھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، یعنی جنت کی لڑکی کا قد 90 فٹ ہے تو اس کے بال بھی 90 فٹ کے ہوں گے۔ جنت کی حور جب اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے تو اس قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ اہل سنت پورے سفید رنگ والے ہوں گے، گھنگرالے بالوں والے ہوں گے اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے۔ پیارے دوستو، بادشاہوں میں سے ایک نصیر الدین بادشاہ بھی گزرا ہے۔ وہ بہت ہی نیک اور سادہ دل انسان تھا، سرکاری خزانوں سے اپنے لیے ایک پیسہ بھی نہ لیتا تھا۔ گزر اوقات کے لیے اس نے خوش نویسی اختیار کی۔
کلام پاک اور دوسری کتابیں لکھ کر ان کی آمدنی سے اپنے اخراجات پورے کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوئی رئیس نصیر الدین بادشاہ سے ملنے آیا، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا کلام پاک دکھایا۔ رئیس اسے دیکھ کر حیران ہوا، پھر غور سے ملاحظہ کر کے بولا اس میں کچھ غلطیاں ہیں، ان کو درست فرما لیجیے۔ رئیس کی نکالی ہوئی غلطیاں حقیقت میں غلطیاں نہ تھی، پھر بھی نصیر الدین نے بالکل برا نہیں مانا بلکہ مسکرا کر اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ جن کا غلطیوں کی اس نے نشاندہی کی تھی اس کے گرد اس نے حلقہ بنا دیا تاکہ بعد میں اس کی اصلاح کر دی جائے۔ اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے بادشاہ کی خوش اخلاقی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ رئیس کے چلے جانے کے بعد بادشاہ نے کتاب میں سے سب حلقے مٹا دیے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو بادشاہ نے پوچھا مجھے معلوم تھا کہ غلطی کوئی نہیں ہے، مگر میں اپنے مہمان کو شرمندہ کرنا یا اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اپنی غلطی کو اقرار کر کے اس کے سامنے اپنی غلطی کے گرد گولا بنا لیا اور اب وہ حلقے مٹا بھی دیے۔ بادشاہ کی خوش اخلاقی سے درباری بہت متاثر ہوئے۔ وہ حیران تھے کہ اتنے بڑے بادشاہ نے ایک معمولی رئیس کی دلجوئی کے لیے اتنا زبردست اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ پیارے دوستو، بادشاہ کا اعلیٰ اخلاق دراصل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی اتباع میں تھا، جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خوب اچھی طرح سے اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے۔ محترم پیارے دوستو، ایک دفعہ خلیفہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروقار تھا مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا بیٹا میں تمہارے دادا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مداح ہوں، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا، مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں، تم ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا اے امیر، میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کے پرمتانت چہرے پر نظر دوڑائی اور خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر آئے اسے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر جیسے ہی فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا کہ امیر نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ عبد الملک نے کہا نوجوان اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کر دو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ نے کہا اے امیر، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیا کی یا پھر آخرت کی؟ امیر نے جواب دیا کہ میری دسترس میں تو دنیاوی مال و متاع ہی ہے۔ سالم بن عبداللہ نے جواب دیا اے امیر، دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی، جو دنیا کا مالک ہے آپ سے کیوں مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے، اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران و ششدر رہ گیا اور کہنے لگا نوجوان یہ تو نہیں، تیرا خون ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو حیران اور ششدر چھوڑ کر سالم بن عبداللہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملحقہ گلی میں داخل ہو گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نوجوان حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا بہت اچھا سبق دے گیا۔ محترم پیارے دوستو، کیا آپ نے بھی آخرت کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ نہیں سوچا تو اللہ کے واسطے دوستو ابھی اسی لمحے سوچیں کہ کیا پتہ اگلا لمحہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی
بنائی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔